بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری تو آپ کے ساتھ ایک ہی شیئر کرنی ہے آج، اور وہی سٹوری جس کی بڑی دھوم ہے کل سے میڈیا پر، سوشل میڈیا پر۔ اور جناب اس سٹوری کا جو ایک پلانٹڈ پہلو، چاپلوس اور مالشی اور پالشی صحافیوں کے ذریعے پلانٹڈ پہلو جس طریقے سے جناب عام کرایا گیا اور کرایا جا رہا ہے، اس سٹوری میں یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ ملاقات کب ہوئی۔ یہی سٹوری جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی، بلاول بھٹو صاحب کی، مولانا اسعد محمود صاحب کی، اور بھی رہنماؤں کی، پارلیمانی رہنماؤں کی، اپوزیشن کے رہنماؤں کی جو ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف صاحب جناب قمر جاوید باجوہ صاحب سے اور جنرل فیض صاحب سے، DGI صاحب سے، اس ملاقات کے بارے میں یہی سٹوری، یہ بڑی اہم سٹوری ہے۔ کس طریقے سے یہ ملاقات کب ہوئی، یہ ملاقات کیوں ہوئی، اس ملاقات کا ایجنڈا کیا تھا، اس ملاقات میں کیا کچھ ڈسکس ہوا، اس ملاقات کی کہانی اب کیوں سامنے آئی ہے، یہ کیا چکر ہے، اور اب کیا ہوگا، اور کیا کس کے ذریعے یہ کیسے لیک آؤٹ کرائی گئی، اور کس طریقے سے اس ساری چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ جناب بات یہ ہے کہ یہ ملاقات ہوئی، اب تو اس ملاقات کی تصدیق شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی کر دی کہ جی بالکل ہوئی۔ یہ ملاقات اسی روز، اسی شام کو ہوئی جس دن یہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے یہ بل پاس ہوئے۔ ان بلوں پہ میں نے ایک ویڈیو بھی کی تھی، آپ کو معلوم ہے، جوائنٹ سیشن پہ۔ اس میں اپوزیشن کو میں نے تنقید کا نشانہ بھی بنایا تھا کہ کس طریقے سے اگر آپ حاضری مکمل کر لیتے تو یہ بل نہ آتے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے اپنی اچھا اس ملاقات کے بارے میں آپ گواہ ہیں کہ میں اپنی متعدد ویڈیوز میں اس کے بعد پچھلی 3-4 ویڈیوز میری دیکھ لیں، ان میں نے آپ کو بتایا کہ ایک کھانا ہوا، اس کھانے پہ یہ گئے، یہ ملاقات ہوئی، ایک خاص جگہ پر کھانا ہوا، میں کہہ چکا ہوں۔ اس سے اگلے ہی دن میں نے کہہ دیا تھا، بتا دیا تھا، ہمیں پتہ چل گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ ملاقات جو بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب کو ہوئی ہے، اب یہ 4-5 روز بعد اس کی خبر لیک کیوں کروائی گئی؟ اصل معاملہ یہ ہے، ٹائمنگ ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے نا، اس پہ دیکھنا پڑتا ہے نا، اور کیوں کو دیکھتے ہیں نا۔ کیا تو آپ نے دیکھ لیا، کیا تو آپ نے سن لیا کہ جی ملاقات تو ہوئی، جی بالکل۔ اچھا اب میں نے بھی ذرائع سے بات کی، بتا رہے ہیں کہ جناب جی بالکل ملاقات ہوئی عسکری قیادت کی دعوت پر، یعنی جنرل باجوہ صاحب نے اور جنرل فیض صاحب نے ان کو دعوت دی، اور ظاہر ہے دعوت ہی تھی، کیونکہ اسی وجہ سے تو جو ملاقات ہوئی ہے، جو ڈسکشن ہوئی ہے، وہ ISI کے میس پر ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو دعوت دی گئی۔ اچھا یہ دعوت پر گئے، اب کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ دعوت پہ کیوں گئے ہیں؟ میں قربان جاؤں ان کے آئیڈیالزم پہ، میں قربان جاؤں ان کی سادگی پر، یا میں قربان جاؤں عوام کو بے وقوف بنانے کی بھونڈی کوشش پر کہ وہ وہاں اس ملک میں کہہ رہے ہیں کہ جس ملک میں ایک وزیر اعظم قتل ہو گیا، ایک وزیر اعظم تختہ دار پر جھول گیا، 2 وزیر اعظم نااہل ہو گئے، کسی وزیر اعظم نے مدت پوری نہیں کی، وہاں پر وہ بڑے بہادر کو چاپلوس صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیوں گئے تھے، ٹھیک ہے نا بھائی، یہ تو بڑا آئیڈیل ماحول ہے نا۔ اچھا مجھے کیوں جانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی اس میں ایسی پاکستان کے ماحول میں جہاں پر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ پاکستان کا ایک ماحول ہے، اس ماحول میں اگر وہ چلے بھی گئے ہیں تو اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے میں ان کے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن پہ اپوزیشن پہ بڑا تنقید کر چکا ہوں، الحمدللہ میں تنقید کر سکتا ہوں۔ صافی یہ ہے نا کہ یہ نہ ہو کہ کوئی نواز شریف صاحب کا کام غلط ہو تو اس پہ تنقید نہ کرے، اور عمران خان صاحب کا ہو تو اس پہ کرے، یا وہ صرف سیاستدانوں پہ ہی تنقید رکھے، غیر سیاسی قوتوں پہ تنقید کرتے ہوئے اس کے گٹے گوڑے کانپنے شروع ہو جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہو گیا نا۔ جہاں پر بھی ہے صحافی، قوم کی آنکھیں، کان، زبان یہ ہوتی ہیں، ان کو کہنا چاہیے، باقی اپنی صحیح نیت سے کہ کوئی پلانٹڈ ایجنڈا نہ ہو اس کا۔ اچھا بھائی یہ ملاقات ہوئی، بیسیکلی اس ملاقات کا ایجنڈا تھا، دعوت پہ ہوئی، ان کو کھانا کھلایا گیا وہاں پر، ٹھیک ہے نا، سیاسی رہنماؤں کو۔ اس میں شہباز شریف صاحب تھے، بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے، ان کے وفد میں بھی کوئی لوگ تھے، نوید قمر صاحب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کچھ اوروں کا بھی، اسی طرح شہباز شریف صاحب کے ساتھ خواجہ آصف صاحب، کچھ اور بھی تھے، ٹھیک ہے نا، شاہد خاقان عباسی یا غالباً وہ اپنا احسن اقبال صاحب وغیرہ۔ اچھا باقی بھی کچھ لوگ تھے، اس طرح سے مولانا صاحب کے بیٹے تھے اسعد محمود صاحب، اچھا کچھ اور لوگ بھی تھے، تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ کوئی 1.5 درجن کے قریب لوگ تھے، ٹھیک ہے، 18-20 لوگ۔ اچھا
اس ملاقات میں کیا ڈسکس ہوا؟ اس ملاقات میں جناب ڈسکس ہوا، مین جو ایجنڈا تھا وہ گلگت بلتستان تھا۔ اچھا، گلگت بلتستان بھی دو حوالوں سے، ایک وہ جی بی کے جو الیکشن آ رہے ہیں ان کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی، اور دوسرا گلگت بلتستان کو پاکستان چونکہ اب ایک صوبہ بنانا چاہ رہا ہے، اپنے اس میں ضم کرنا چاہ رہا ہے، اسی طرح جس طرح سے مودی سرکار نے کیا نا کشمیر، تو گلگت بلتستان پہ انہوں نے کہا کہ جی اس میں سپریم کورٹ میں ایک وہ بھی چلا تھا کیس بھی، وہ بھی اس پہ میں نے ویڈیو بھی کی تھی، پھر بھی بتاؤں گا۔ بہرحال تو وہ جناب یہ ہوا کہ اچھا کچھ کا خیال تھا کہ اس کو صوبہ بنایا جائے گلگت بلتستان کی اسمبلی سے پہلے یا بعد میں، تو کچھ نے کہا پہلے اور بہت ساروں نے کہا کہ جی بعد میں، کیونکہ یہ نئی اسمبلی کا حق ہے کہ وہ ظاہر ہے نا وہ جو طریقہ کار ہے صوبہ بنانے کے، کہ وہاں پہلے وہ اسمبلی قرارداد پہ پاس کرتی ہے، پھر اس کے بعد جہاں معاملہ آتا ہے وغیرہ، وہ اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے۔ اچھا بہرحال یہ ہوا، تو پھر اس میں کچھ ڈسکشن ہوئی، دو تین طرح سے اپوزیشن کی رہنماؤں کی طرف سے کچھ گلے شکوے بھی کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ہے اس میں کسی قسم کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا مداخلت نہ کرے، ایجنسیاں مداخلت نہ کریں۔ تو انہوں نے ظاہر ہے جس کسی نے گلہ کیا تو انہوں نے آگے سے یہ کہنا تھا کہ جی ہاں ہم مداخلت کرتے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنا دفاع کیا، انہوں نے کہا جی نہیں ہم مداخلت نہیں کرتے، یہ ہے وہ ہے، اب بھی نہیں کریں گے، آپ اپنا وہاں پہ تقریریں کریں، فوج کو اس میں نہ گھسیٹیں، ہم اس معاملات میں نہیں آئیں گے وغیرہ، آپ یہ کریں وہ کریں، وہاں پہ اپنی تیاری کریں الیکشنز کی اور نئی اسمبلی وہاں پہ آ جائے۔ اچھا ٹھیک۔ دوسرا پھر اپوزیشن والوں نے یہ بھی شکوہ کیا کہ نیب کے حوالے سے کہ جی نیب اس طریقے سے زیادتیاں کر رہا ہے، تو انہوں نے ظاہر ہے انہوں نے بھی آگے اپنا دفاع کرنا تھا، انہوں نے شکوہ اس وجہ سے کیا، کیوں کیا؟ وہاں کو نیب تو نہیں بیٹھا تھا، لیکن وہ پتہ ہے کہ نیب ان کے بقول وہ جو اب تک بھی کہتے رہے ہیں کہ جی نیب کہاں سے کنٹرول ہوتا ہے، تو وہ انہوں نے بھی شکوہ کیا، تو انہوں نے آگے سے اپنا دفاع کیا کہ نیب کا چیئرمین آپ نے لگایا تھا۔ بھئی یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا، یہ جو ایکسچینج ہوتا ہے، یہ گلے شکوے، کوئی بات نہیں، کہیں کوئی انڈیا میں تو نہیں بیٹھے تھے نا، چلیں وہ پاکستان میں بیٹھے تھے، اور ہم بالکل ہی آئیڈیل بن جائیں کہ جی وہ کیوں گئے تھے اور ان کو نہیں جانا چاہیے تھا اور ان کو یہاں بلانا چاہیے تھا، یہ باتیں بڑی کتابی صحیح لگتی ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو پاکستان کی 73 سالہ ہسٹری سے جو بندہ واقف ہے، اس سے کم از کم اس کو یہ وہ نہیں کہہ سکتا۔ اچھا بہرحال اب اس کے بعد جناب کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب تلخی ہوئی، کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہوا وہ ہوا وہاں پر، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے گلے شکوے کیے، انہوں نے آگے سے دفاع کیا، انہوں نے یہ کہا کہ آرمی کو جو ہے نا فوج کو بالکل نہ گھسیٹا جائے سیاست میں، ہم سیاست میں مداخلت نہیں کرتے، اور پھر آرمی چیف صاحب کا سٹیٹمنٹ بھی آپ نے دیکھ لیا کل پرسوں، اس پہ بھی میں نے ویڈیو کی تھی۔ اچھا بہرحال اب شیخ رشید صاحب جناب، وہ جناب آپ کو پتہ ہی ہے نا کس طریقے سے انہوں نے کہا کہ جناب مولانا اسعد محمود صاحب کو کہا گیا وہاں پر کہ جناب آپ جب انہی اسمبلیوں سے ووٹ لیتے ہیں صدارت کا تو اس وقت وہ حلال ہوتی ہیں، اب وہ حرام ہیں۔ اب اس کے بعد جناب خواجہ آصف صاحب کو کہا گیا کہ آپ نے فون کیا تھا الیکشن کی رات، یہ شیخ رشید صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ کا دھاندلی نہیں ہونی چاہیے، تو دیکھیں دھاندلی نہیں ہوئی تو آپ جیت گئے ہیں۔ اب کچھ لوگ اور بھی بڑے مطلب عجیب و غریب، کچھ لوگ وہ چاپلوس اور مالشی اور پالشی صحافی جو اپنے آپ کو بڑا مہان صحافی کہتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کے بعد جناب کیا ہوا کہ شہباز شریف صاحب نے، اب میں قربان جاؤں ان کی سادگی پر اور معصومیت پر، اور میں قربان جاؤں ان کی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی بھونڈی کوشش پر، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں انہوں نے کہا کہ جناب شہباز شریف صاحب نے پھر فون کیا، اب ذرا سنیے گا صحیح آپ ویڈیو، خیر آپ نے ان کی شاید دیکھ بھی لی ہوگی، وہ اپنے آپ کو بڑا مہان صحافی کہتے ہیں۔ اچھا اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب نے پھر کیا کیا کہ وہاں فون کیا بھائی کو کہ جناب پاجی یہاں تو بڑا گیم خراب ہے، یہاں تو کچھ نہیں ہونے والا، یہاں تو ہماری دال نہیں گلنے لگی یہاں تو، پھر اس کے بعد انہوں نے جناب تقریر کر دی۔ اب میں ان سے پوچھوں کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ شہباز شریف صاحب نے آپ کو بتایا یا نواز شریف صاحب نے بتایا یا ان کی فون جو ہے نا کسی نے فون کال ٹیپ کی انہوں نے آپ کو بتایا، یہ کیا، یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ مطلب میں اب اس چیز کے بارے میں حیران ہوں کہ یہ پتہ نہیں کیسی صحافت ہے، کس طرح کے چاپلوس انداز ہے یہ صحافت کا کہ جس طریقے سے ان کو فیڈ کیا جاتا ہے اسی طریقے سے وہ آگے جو ہے نا بول دیتے ہیں۔ خیر یہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ یہ اب ملاقات ہوئی بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب کو، اب یہ سامنے کیوں آئی؟ بات یہ ہے، میں تو کیوں پہ دیکھوں گا نا، میں تو ٹائمنگ پہ دیکھوں گا۔ اس کے بعد یہ ہوا جناب کہ 3 دن بعد اپوزیشن کی اے پی سی ہو جاتی ہے، اس اے پی سی میں میاں نواز شریف صاحب کی ایک تقریر ہو جاتی ہے، وہ تقریر بہت ساری بھونڈی تدبیر کو بے توقیر کر دیتی ہے، ٹھیک ہے نا۔
जिस तरीके से वो कहते हैं ना कि एक बारिश ने पेशावर बीआरटी की तामीर का पोल खोल दिया, उसी तरह एक तकरीर ने उस भोंडी तदबीर का पोल खोल दिया। ठीक है ना, बहुत सारी वो 55 मिनट की तकरीर को 72-73 साल निज़ाम पे भारी हो जाती है, एक थरथली सी मच जाती है, एक खलबली सी मच जाती है। लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ आज भी अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। फिर उसके बाद तकरीर मौलाना फजल रहमान साहब की हो जाती है, वो कि इन कैमरा थी या वो सोशल मीडिया पे थी, लेकिन उन्होंने भी सही तरीके से भुरकस निकाला। फिर उसके बाद मरियम नवाज साहबा की तकरीर होती है, उन्होंने भी सही तरीके से छतरोल कर दी। उस पर मैं बात करूँगा, उन दोनों स्पीचेस में मैं करूँगा बात, क्योंकि ये फिर बहुत अहम मौज़ूआत आ जाते हैं ना बीच में। अच्छा, अब वो तकरीर हो जाती है जनाब नवाज शरीफ साहब की। नवाज शरीफ साहब की तकरीर लाइव भी चली जाती है जनाब। उसके बाद तो एक यूँ समझे भौचाल आ जाता है ना, बहुत सारों की टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं। उस तकरीर को गहनाने के लिए, उस तकरीर का असर ख़त्म करने के लिए 5 रोज़ मुलाकात होती है, 5 रोज़ पहले, 5 रोज़ के बाद इस तरीके से अपने एक मखसूस एंगल में खबरें लीक करवाई जाती हैं। ठीक है ना, और उस मखसूस एंगल में ताकि अपोजिशन के बारे में ये एक प्रोपेगंडा किया जा सके कि जनाब ये तो वहाँ आए थे मुलाकात में। मैं बताता हूँ, बड़ी अहम बातें हैं। उस तरीके से जनाब एक तरफ तो शेख रशीद साहब को जनाब लगा दिया जाता है काम पे, दूसरी तरफ वन एंड द ओनली कामरान खान साहब को लगा दिया जाता है, तीसरी तरफ जनाब मेरे बहुत ही जनाब काबिल एहतराम रऊफ़ क्लासरा साहब अपनी छलांगें लगा देते हैं और वही फिर फ़ोन का भी हाल बताते हैं। और इसी तरीके से आप मुझे ये बताएं, बहुत सारे और लोग भी इसमें अपना जो है ना हर्जा सराई करते हैं। अच्छा, इसमें फिर क्या होता है जनाब, इसमें डिस्कशन तो हुई ना वो गिलगित बल्तिस्तान के बारे में। मैं कुर्बान जाऊँ ऐसी मासूमियत पे जो अपने आप को अक्ल कुल समझते हैं, जो बड़े सियाने समझते हैं। वो तो डिस्कशन बहुत काम की थी ना, वो तो डिस्कशन बहुत अहम थी ना गिलगित बल्तिस्तान वाली। अब अपोजिशन की एपीसी के बाद एपीसी में तकरीर भी होती है नवाज शरीफ साहब की, उस तकरीर में भी बहुत सारों के छक्के छूट जाते हैं। और फिर उसके बाद जो एलामिया और एक्शन प्लान आता है, जो अपोजिशन का इत्तेहाद होता है, उससे भी बड़े छक्के छूट जाते हैं। क्योंकि बहुत सारों की कोशिश है ना डिवाइड एंड रूल, जैसे नवाज शरीफ साहब ने तकरीर में भी कहा, तो उस डिवाइड एंड रूल से अब ये अगर इत्तेहाद कायम रहता है तो बड़ी मसाइल हो जाएंगे, बहुत मसला हो जाएगा। अब मैं समझता हूँ कि ये खबर लीक करवा के अपोजिशन को नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं की गई। ये उस जो प्रॉपर एजेंडा था उस मीटिंग का, जो गिलगित बल्तिस्तान के बारे में, उस एजेंडे को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की नहीं गई, बल्कि नुकसान पहुंचाया गया। मैं समझता हूं वो बड़ी अहम डिस्कशन थी कि जिसमें गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन भी और गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने के बारे में भी, लेकिन वो बजाय इसके कि उसके बारे में ये वीडियोस हो रही होती, उसके बारे में कहा जाता कि जी वो हमारा हिस्सा है, उसको हम इस तरीके से, और उस देखें उस असम्बली ने पास किया, देखें ये अवाम की राय है, इस तरीके से कैंपेन चलाई जाती। वो नवाज शरीफ की तकरीर को गहनाने के लिए, नवाज शरीफ की तकरीर को ओवर शेडो करने के लिए, नवाज शरीफ की तकरीर का असर ख़त्म करने, गो के नाकाम कोशिश है, उसका असर नहीं ख़त्म होने लगा। उसका असर एक ही फॉर्म में ख़त्म होगा कि जब वो खुद चाहेंगे, और अगर उन्होंने खुद यू टर्न लिया तो। मैं समझता हूं कि अगर नवाज शरीफ या मरियम नवाज साहबा ने यू टर्न न लिया, अगर अपोजिशन की जमातों में फूट न पड़ी, अगर किसी जमात ने इस दौरान यू टर्न न लिया जनवरी तक, तो फिर आप देखिएगा कि किस तरीके से कड़ाके निकलते हैं। ठीक हो गया ना, बहुत ही किस तरीके से इस भोंडी तदबीर का किस तरीके से जो बौखलाहट का शिकार होती है, इसका कैसे पर्दा चाप होता है। शर्त यह है, मुझे जो सबसे ज़्यादा खदशा है, मौलाना साहब तो कहीं नहीं जाएंगे, ये जो 2 बड़ी जमातें हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी, ये कहीं यू टर्न न ले जाए ना, तो फिर अगर ये इत्तेहाद कायम रहता है तो फिर उसके बाद आप देख लीजिएगा कि उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं। ठीक है ना, ये शर्त ये है कि इत्तेहाद कायम रहे। शर्त ये है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना कि जनाब मरियम नवाज साहबा को बाहर जाने की इजाज़त दे दें तो ये चुप हो जाएगी। मैं समझता हूँ अगर वो बाहर जाती, जो उनका राइट है, हर शहरी का राइट है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। उनके वालिद साहब बाहर हैं, अगर वहाँ पे वो तीमारदारी के लिए आते हैं या कल को उनका वो ऑपरेशन का जो है ना कोई इस तरह की तारीख मिलती है और वहाँ जाते हैं, लेकिन वैसे ही जाती हैं, तो उनका क्यों है नाम भाई CL पे?
کیوں ان کو پابندی ہے؟ ایک آزاد شہری ہیں، وہ ہر دم جائیں بھی صحیح، لیکن اگر وہ بالفرض جاتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا ان کا اس طریقے سے چپ ہو جاتی ہے، یا پھر کوئی وہاں سے اس طریقے کا یو ٹرن ہوتا ہے، تو پھر تو ڈیفینیٹلی ایک بدقسمتی ہوگی نا۔ اگر لوگ یہ خود نہ کریں اور اگر ان کا اتحاد برقرار رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا بھونچال آ سکتا ہے۔ اسی بھونچال سے توجہ ہٹانے کے لیے، نواز شریف کی تقریر سے توجہ ہٹانے کے لیے، جس طریقے سے یہ لیک کروائی گئی خبریں اور جس اس مخصوص اینگل سے لیک کروائی گئیں کہ جناب انہوں نے تو یہ تو وہاں گئے، ان کو وہاں ڈانٹ پڑ گئی، انہوں نے وہاں شکوہ کیا، انہوں نے کہا کہ آپ نے تو فوج کو نہیں گھسیٹنا جناب سیاست میں، انہوں نے بھائی ہارڈ ڈسکشن اسی طرح سے ہونی چاہیے، ٹیمپر کسی کو لوز نہیں کرنا چاہیے، ہر بندہ اپنے طریقے سے اس کو دلائل دے۔ اور یہ کہ کچھ ان چاپلوس صحافیوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ پھر وہاں سے اگر کسی نے کہا کہ نہ گھسیٹا جائے اور وہاں سے اگر کسی نے کہا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، 4 دن بعد 3 دن بعد اے پی سی ہوتی ہے، اس اے پی سی میں تقریریں بھی ہوتی ہیں اور اس اے پی سی کے اعلامیے میں سب کچھ رد کر کے رکھ دیا جاتا ہے اور انہی کو بتایا جاتا ہے کہ نہیں آپ کا تعلق ہے بھی صحیح، آپ اس سے الگ رہیں، آپ اس میں سب کچھ، اس ڈیمانڈ کو بھی رد کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی تو ایک اپوزیشن کو میں سمجھتا ہوں سیاستدانوں کو بہت بڑا کریڈٹ دینا چاہیے۔ اور اگر میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی اب بھی توبہ طائب ہو جاتا ہے کہ وہ نہیں کرتا، تو بھائی میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جو پاک فوج ہے میری عزت ہے، آپ کی عزت ہے، ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، ہمارے لیے اعزاز ہے۔ کس نے کہا ہے نہیں ہے؟ اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ وطن کی محبت ہو یا افواج پاکستان کی محبت ہو، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم تو صرف کہتے ہیں وہ عناصر جو کسی اس ادارے میں جو سیاست میں دخل اندازی کر کے اس ادارے کو بدنام کرتے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں تو صرف اور صرف اس چیز پہ اختلاف ہے، اور اگر وہ کہتے ہیں میں حسن ظن رکھتا ہوں آج کے بعد اگر مداخلت نہیں ہوتی، تو میں نے کل کی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ پھر ہم بھی ان کے ساتھ مل کے کہیں گے کہ بھائی جب مداخلت نہیں ہو رہی، یہ گلگت کا الیکشن بھی ہونے دیں، اس کے بعد اگلے الیکشن بھی ہونے دیں، اس کے بعد باقی بھی جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، اس کے بعد جناب یہ جو اپوزیشن کی سارا کچھ احتجاج کا سلسلہ ہے، اگر اس میں مداخلت نہ ہوئی کسی قسم کی، آپ یقین جانیے، یاد رکھیے گا کہ اگر کنٹرول ٹاور کی اس میں مداخلت نہ ہوئی، میں کہتا ہوں مداخلت نہ ہو، میں بالکل میرٹ پہ یہ میرا پکا یقین ہے کہ مداخلت ختم ہو جائے۔ مداخلت سے مراد یہ ہے کہ جیسے آرمی چیف صاحب نے بھی کہا ہے کہ جو بھی حکومت آئے گی ہم اس کا کہنا مانیں گے، ہم اس کے ساتھ ہیلپ کریں گے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، ہیلپ کرنا بھی ٹھیک، کہنا ماننا بھی ٹھیک، حکم ماننا بھی ٹھیک، لیکن اس کو اس انداز میں نہ سپورٹ کیا جائے کہ اگر کوئی بھی حکومت ہو، یہ میں عمران خان صاحب کی بات نہیں کر رہا، نواز شریف صاحب کی ہے، زرداری صاحب کی، کسی کی بھی ہے، اگر اس کے خلاف کوئی آئینی اور قانونی کوئی کارروائی ہو رہی ہے، کوئی آئینی اور قانونی آپشنز آپٹ کیے جا رہے ہیں، چاہے وہ ان ہاؤس چینج ہو، چاہے وہ ڈیمانڈ ہو، چاہے وہ جلسے جلوس ہوں، چاہے جناب وہ استعفے ہوں اسمبلیوں سے، چاہے کچھ بھی ہو ایسے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ سینٹ میں کھڑے ہوتے ہیں 64، جب بیٹھتی ہیں تو 50 ہوتے ہیں، یہ مداخلت کے بغیر تو نہیں ہوتا نا۔ اب اسی طریقے سے جناب خود اپوزیشن والے خود کہہ رہے ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے نا، وہ سراج الحق صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئے لوگ اور غیبی اشاروں پہ نکل گئے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی مشترکہ اجلاس میں آغا رفیع اللہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں فلاں کو فون آئے ہیں۔ اب فون یہ فرشتوں کے تو نہیں آئے، کسی کے تو آئے ہیں، لیکن خیر وہ بھگت گیا۔ اس کے بعد بیان آیا جناب باجوہ صاحب کا کہ ہماری کوئی مداخلت نہیں۔ اگر اس کے بعد بھی آنے والے دنوں میں کوئی نہیں تو پھر تو ایکسپوز ہوں گے نا لوگ، پھر بھی اس کے باوجود بھی جو تنقید کریں گے ادارے پہ تو ہم کہیں گے بھائی کیوں کر رہے ہو آپ، تو ادارہ کچھ بھی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پیچھے آپ اس کو چھوڑ دیں، پچھلی غلطیاں سیاستدانوں سے بھی ہوئیں، غیر سیاسی لوگوں سے بھی ہوئیں، بہت ساروں سے ہوئیں، صحافیوں سے بھی ہوئیں، ہر کسی سے اگر اپنی غلطیوں پر توبہ طائب ہو کے آگے بڑھتے ہیں اسی طریقے سے تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھا ہے، بہت زبردست بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ مداخلت یہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، 5 منٹ نہیں چل سکے گی یہ گورنمنٹ، یاد رکھیے گا۔ جو پرویز الہی سے بات اتنی سی ہے بھائی، ایک صرف کاف لیگ ادھر سے ہوتی ہے، ادھر سے ادھر، ٹھیک ہو گیا نا، تو بات ختم۔ وہ جیسے کسی شاعر نے، یہ تو بھائی اس طریقے سے بنی ہوئی گورنمنٹ ہے نا،
یہ اس طریقے سے رگیں جیسے بنی ہوتی ہیں نا. وہ کسی شاعر نے کیا زبردست بات کی کہ یوں بنی ہیں رگیں جسم کی، ایک نس ٹس سے مس اور بس. ٹھیک ہے، اب ایک نس جو کاف لیگ ٹس سے مس اور بس، ختم ہو گئی بات. تو اگر یہ مداخلت ختم ہوتی ہے تو 5 منٹ نہیں چلے گی. آپ دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے. اور سب سے بڑی بات نظر رکھیے گا، اپوزیشن میں سے کوئی یو ٹرن نہ لے. اگر انہوں نے کوئی یو ٹرن لیا تو آپ یقین کیجئے کہ پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے گا کہ ساری تنقیدی توپوں کا رخ ادھر ہی ہوگا. میں آپ کے ساتھ ادھر جو ہے نا بولوں گا، کیونکہ اب جو انہوں نے اعلامیہ پیش کیا ہے، اب جو ایکشن پلان ہے، یہ سب سے زیادہ ان کے اپنے لیے ایک چیلنج ہے کہ کیا وہاں سے یہ یو ٹرن تو نہیں لیتے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.